بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، میں آپ
صالح نے رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی طرح کے رسول ہیں۔ ان کا انکار کرنے پر اللہ ان پر عذاب نازل کرے گا، مگر طاقت کے غرور میں پڑے ہوئے سرداروں اور مذہبی لیڈروں نے لوگوں کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے اور گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہوتے تو اللہ انہیں پورے عرب میں اتنی عزت نہ دیتا، ان کی زمینوں کو اتنا سرسبز نہ بناتا، اور ان کے محل اور پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکان اتنے عمدہ نہ ہوتے۔ بت خانوں کے مالک یعنی کاہن کہتے، اے لوگو، خود سوچو، جو ہاتھ گناہ گار ہوں ان ہاتھوں میں اللہ یہ ہنر کیوں پیدا کرے گا جن کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں معزز بن جائیں۔ کچھ جھوٹے دانشور دور کی کوڑی لائے اور کہنے لگے، دراصل اس صالح علیہ السلام کا علیحدہ اور تنہا رہنے سے نعوذ باللہ ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، اس لیے یہ اپنے باپ دادا کو گمراہ قرار دے کر ایسی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ کچھ زیادہ ہمدردی جتاتے تو کہتے، بیچارے صالح پر کسی بدروح کا سایہ پڑ گیا ہے۔ بعض تو یہ کہنے سے بھی باز نہ آئے کہ صالح جادوگر ہو گیا ہے۔ کچھ سردار کہتے، ہمیں یقین ہے کہ صالح نے یہ سارا چکر اس لیے چلایا ہے کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان کا سردار بن جائے، یہ بہت چالاک شخص ہے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے سرداروں اور بت قدوں کا کاہنوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی تبلیغ جاری رکھی۔ آپ کی کوششوں سے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور آپ کے رسول ہونے کا اقرار کر کے شرک اور بری باتوں سے باز آ گئے۔ ان میں اکثر ایسے تھے جو قریب اور عام لوگ تھے۔ قوم کے سرداروں نے ان ایمان لانے والوں کو بیوقوف قرار دیا اور حضرت صالح علیہ السلام کا خوب مذاق اڑایا۔ کئی برسوں کی تبلیغ کے بعد سمودی قوم آپ سے تنگ آ گئی۔ وہ آپ کو اپنے طاقتور قبیلے کا معزز شخص ہونے کی وجہ سے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی تھی۔ ان دونوں قبیلے کے کسی فرد کے قتل ہو جانے پر جنگ کا لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ قوم کے سرداروں نے بت قدوں کے کاہنوں سے مل کر ایک وفد بنایا۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، اے صالح، ہم تمہاری باتوں سے سخت تنگ آ گئے ہیں۔ تمہاری عذاب کی دھمکیوں نے ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے۔ ہماری خوشحال اور رنگین زندگی کو تم نے کباب میں ہڈی بن کر تباہ کر دیا ہے۔ اس موقع پر ہم تم سے صاف باتیں کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ تم کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ تب ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کے حکم پر ایک اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، یہ تمہارے مطالبے پر بھیجی گئی ہے، اس لیے ایک دن یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تم۔ اگر اس اونٹنی کی باری کے دن تم نے کنویں سے پانی حاصل کرنے کی کوشش کی یا اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم کے سردار بہت ڈرے۔ وہ کچھ عرصہ تو حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے کے مطابق اس پابندی پر عمل کرتے رہے، لیکن جلد ہی ان کا صبر ختم ہو گیا۔ انہیں اپنا یوں پابند ہونا ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ اونٹنی کی اپنی چراگاہوں میں چرتا دیکھتے تو سخت غصہ کھاتے۔ اگر دو مالدار اور امیر عورتوں نے دو آدمی کو تیار کیا، دو آدمی کو تیار کیا، انہیں اپنی دولت کا لالچ دیا اور ان سے کہا کہ وہ اللہ کی نشانی سے اونٹنی کو ہلاک کر دیں۔ یہ دو آدمی اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ ایک بہت ہی خوفناک کام کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ وہ پہلے تو خوف زدہ ہوئے، مگر رقم کے لالچ اور دوسرے لوگوں کے کہنے پر تیار ہو گئے۔ ان آدمیوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ اونٹنی کو اس دن ہلاک کریں گے جب اس کے پانی پینے کا دن ہوگا۔ چنانچہ اگلے ہی دن وہ کنویں کے پاس جا کر چھپ گئے۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ جیسے ہی اونٹنی کنویں کے قریب آئے گی وہ اس پر حملہ کر کے اسے مار دیں گے۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ اونٹنی لمبے لمبے ڈگ بھرتی کنویں کے قریب آئی۔ دونوں ظالم چپکے سے کنویں کی اوٹ سے نکلے اور اونٹنی پر حملہ آور ہو گئے۔ ایک نے تلوار کا وار کر کے اس کی کونچیں کاٹ دی اور دوسرے نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر نیزہ مارا۔ بیچاری اونٹنی زمین پر گر پڑی
بے قصور اونٹنی کو زمین پر تڑپتے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی پہنچ گئے۔ یہ لوگ چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اونٹنی پر حملہ کرنے والوں کو کچھ نہیں ہوا تو ان کا بھی حوصلہ بڑھا۔ وہ بھی اپنا غصہ اتارنے پہنچ گئے۔ اب وہ سب مل کر اونٹنی کو مار رہے تھے۔ اونٹنی کو مارنے والوں کو رشوت دینے والی عورتیں بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ان سب نے خوشی کے نعرے لگائے اور حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اے صالح، ہم نے اللہ کی نشانی اونٹنی کو قتل کر دیا اور ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ یہ بیوقوف لوگ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی مہلت کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر لیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اب قوم سمود کی مہلت ختم ہو گئی ہے۔ ان لوگوں پر 24 گھنٹوں کے دوران ایسا عذاب آئے گا کہ ان کی بستیاں عبرت کا نشان بن جائیں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات جب اونٹنی کے قاتلوں تک پہنچی تو وہ بہت خوفزدہ ہوئے، لیکن معافی مانگنے کے بجائے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 9 قبیلے اکٹھے ہو گئے اور ہر قبیلے سے ایک ایک جنگجو منتخب کیا گیا اور فیصلہ ہوا کہ رات کو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر کے ان کا قصہ پاک کر دیا جائے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے سب قبیلے ایک دوسرے کا ہاتھ دیں گے۔ یوں حضرت صالح علیہ السلام کا قبیلہ باقی قبیلوں سے بدلہ لینے کی جرت نہیں کر سکے گا اور ڈر کر خاموش ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق ان کافروں کو اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی مہلت ہی نہ دی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس کے رسولوں کو ان کی قوم یوں شہید نہیں کر سکتی۔ اگر قوم اس کی کوشش بھی کرتی ہے تو اس پر عذاب آ جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اور وہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ لے کر راتوں رات وہاں سے نکل گئے۔ اسی رات وادی میں ایک خوفناک طوفان آیا۔ بگولے کی شکل کے اس طوفان کی گرج انتہائی دہشتناک تھی۔ اس نے اہل سمود کو تنکوں کی طرح بکھیر کر رکھ دیا۔ مضبوط محلوں اور قلعہ نما مکانوں میں رہنے والے یہ بدقسمت لوگ اب اللہ کی پکڑ میں تھے۔ صبح ہوئی تو ان کی بستی عبرت کا نمونہ بن چکی تھی۔ ایک بھی کافر زندہ نہیں بچا تھا۔ مکانات اور محلات کا تو ذکر ہی کیا۔ پہاڑ بھی یوں نظر آ رہے تھے جیسے ہوا ان کے آر پار ہو کر گزری ہو، اور یہ پہاڑ اور محل پتھروں کے نہیں بلکہ کپڑے کے بنے ہوئے تھے، اور ہوا نے آگ کی طرح ان کو جلا کر تباہ کر دیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ کے قریب آ کر آباد ہو گئے اور باقی زندگی وہیں گزاری۔ اور دوسرا واقعہ پیارے دوستو آپ کے ساتھ جو آج شیئر کروں گا وہ ہے کردار کی جنگ۔
کر دیجئے، میں امانت کی حفاظت کرنا بھی خوب جانتا ہوں اور میرے پاس میرے رب کا دیا علم بھی ہے جو میری رہنمائی کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور آپ نے بادشاہ کی پیشکش اللہ کے حکم یعنی وحی کے آ جانے کے بعد قبول کی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں اصل کام گلے اور اناج کی حفاظت کا ہے، اور یہ محکمہ
کی کہ جب شہر میں داخل ہوں تو ایک ہی دروازے سے مت داخل ہوں، بلکہ ہر بھائی علیحدہ علیحدہ دروازے سے شہر میں جائے۔ دراصل مصری کنعان کے رہنے والوں سے خطرہ محسوس کرتے تھے، اس لیے ڈر تھا کہ وہ 11 بھائیوں کو اکٹھا دیکھ کر ان سے حسد کرنے لگ جائیں یا ان کے بارے میں سوچیں کہ یہ مل کر کوئی ہنگامہ نہ کر دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس لیے انہیں علیحدہ علیحدہ دروازوں سے شہر میں داخل ہونے کی نصیحت کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مصر میں داخل ہوئے تو والد کی نصیحت کے مطابق سب مختلف دروازوں سے داخل ہوئے۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام تک بھی ان کی آمد کی خبر پہنچ گئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فوراً سب کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور مناسب وقت پر اپنے سگے بھائی بنیامین کو علیحدگی میں بلوا لیا۔ آپ علیہ السلام بھائی سے گلے لگ کر ملے اور اسے بتایا کہ میں ہی تمہارا بچھڑا ہوا بھائی ہوں۔ بنیامین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر کے سارے حالات بتائے کہ کیسے ان کے بھائیوں نے والد سے جھوٹ بولا۔ بنیامین نے یہ بھی بتایا کہ اب وہ سوتیلے بھائیوں کے حسد کا شکار رہتا ہے اور والد کی محبت چونکہ اس کے ساتھ زیادہ ہے اس لیے وہ اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کو ان ظالموں کے حوالے نہیں کریں گے۔ آپ علیہ السلام کو اس بات کا بھی اندیشہ محسوس ہوا کہ وہ گلے کے لالچ میں بنیامین کو نقصان ہی نہ پہنچا دیں، لیکن مصر کا قانون تھا کہ کوئی اجنبی شاہی محل میں بلا وجہ نہیں ٹھہر سکتا اور حضرت یوسف علیہ السلام قاعدے قانون کی پابندی کرنے والے انسان تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ سوتیلے بھائیوں سے اپنا تعارف بھی نہیں کرانا چاہتے تھے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی اس خواہش کو اللہ پر چھوڑ دیا۔ اگلے دن جب برادران یوسف کو گلا دے دیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے ایک قیمتی کٹورا بنیامین کے کجاوے میں رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے یہ کٹورا محض نشانی کے لیے بھائی کے کجاوے میں رکھا تھا۔ گلا لاد کر جب یہ قافلہ روانہ ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ملازمین کو معلوم ہو گیا کہ ایک شاہی کٹورا غائب ہے۔ ان کا پہلا شک حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر گیا کہ ہو نہ ہو ضرور یہ دیہاتی ہی اپنے ساتھ کٹورا لے گئے ہیں۔ شاہی پولیس کے کارندے ان کے پیچھے دوڑے اور تھوڑے ہی فاصلے پر انہیں جا لیا۔ انہوں نے ان پر چوری کا الزام لگایا تو ایک بھائی شمعون بولا، اول تو یہ بات ہی غلط ہے کہ ہم میں سے کسی نے چوری کی ہے، لیکن اگر تمہاری بات صحیح ہوئی تو جس کے سامان سے تمہارا پیمانہ نکلے اسے تم لوگ سزا کے طور پر اپنے پاس رکھ لینا۔ جس بادشاہ نے ہمیں مہمان ٹھہرایا اس کے احسان کا ہم یہ بدلہ دیں کہ اس کے ہاں چوری کریں، اس ظلم کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ تو چلو واپس چلو، کارندوں نے کہا اور وہ واپس چلے آئے۔ محل میں آنے والے کارندوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے تمام بھائیوں کے بوروں کی تلاشی لی۔ آخری پیمانہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک بھائی نفرت سے بولا، اچھا اس لڑکے نے چوری کی ہے تو پھر کوئی حیرانی کی بات نہیں، اس کا دوسرا بھائی بھی ایسا ہی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس جھوٹے الزام کو سن کر بھی کچھ نہ بولے۔ کارندے نے بنیامین کو اپنے قبضے میں کر لیا تو بھائیوں کو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا وعدہ یاد آ گیا۔ یہودا جو اپنے تمام بھائیوں میں کچھ بہتر انسان تھا بولا، اے عقل مند عزیز مصر، گزارش ہے کہ ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، وہ پہلے ہی اپنے ایک بیٹے کی جدائی میں غم زدہ ہے، اس نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، برائے کرم آپ ہم میں سے کسی اور کو اپنے پاس رکھ لیں لیکن اسے جانے دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں قصوروار کے بجائے بے قصور کو پکڑوں، ایسا کرنا ظلم ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سے جان لیا کہ ان کی کسی درخواست کا ان پر اثر نہیں ہوگا۔ وہ ایک طرف ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ بڑا بھائی بولا، بھائیو، یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پہلے ہی اپنے باپ کے سامنے شرمندہ ہیں، اس دفعہ تو وہ ہماری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے، وہ سراسر ہمیں ہی قصوروار سمجھیں گے، تو پھر کیا کیا جائے؟ دوسرے نے پوچھا، بھائیو، میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ میں بنیامین کے بغیر باپ کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ بڑے نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ مشورے کے بعد آخر یہی طے پایا کہ بڑا بھائی یہیں رہے گا تاکہ والد محترم کو یہ تسلی دی جا سکے کہ بنیامین مصر میں اکیلا نہیں ہے۔ باقی بھائی پریشانی کی حالت میں واپس گئے۔ کنعان پہنچ کر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ساری داستان سنائی اور کہنے لگے، ہماری بات پر یقین نہیں آیا تو آپ قافلے کے دوسرے لوگوں سے پوچھ لیں۔ حضرت یعقوب بولے، میں تمہاری اس بات پر بھی صبر کروں گا، بے شک صبر بہترین سہارا ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے دونوں بیٹوں کو ایک دن ضرور مجھ سے ملائے گا۔
اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سینے سے ایک ہوک سی اٹھی اور وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولے، آہ یوسف کی جدائی کا درد۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ بیٹے کی جدائی میں رو کر آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا تھا۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ بیٹے کی جدائی میں رو کر آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا تھا۔ بھائی جھل بھن کر بولے، لگتا ہے ہمارے والد تو اپنے آپ کو یوسف کے غم میں ہلاک کر لیں گے۔ ایک نے بے رخی سے کہا، والد صاحب یوسف علیہ السلام کا تو کام تمام ہو چکا، مگر آپ علیہ السلام اب بھی اس سے ملنے کی امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف کے بھائی تیسری دفعہ آپ کے سامنے آئے تو بنیامین کو قیدیوں کے بجائے معزز اور باوقار طریقے سے حضرت یوسف کے ساتھ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ وہ منت کرتے ہوئے بولے، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو قحط نے سخت پریشانی میں ڈال دیا ہے، پھر آپ نے ہمارے 2 بھائیوں کو بھی اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ ہمارے پاس اس مرتبہ گلا خریدنے کے لیے قیمت بھی پوری نہیں ہے۔ جو اشیاء ہم گلے کے بدلے میں دینے کے لیے لائے ہیں شاید وہ بھی آپ کو قبول نہ ہو۔ آپ ہمیں ضرورت مند سمجھ کر اپنی جانب سے احسان فرمائیے، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ اور خیرات کرنے والوں کو نیک بدلہ دیتا ہے۔ بھائیوں کی طرف سے یہ لب و لہجہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کے متعلق تو جانتے ہی تھے کہ یہ لوگ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہیں، پھر والد محترم کا حال جان کر ان کا دل بھر آیا اور انہوں نے رات سے پردہ اٹھانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ فرمانے لگے، کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ پھر اسی جہالت کا مظاہرہ تم نے اس کے بھائی بنیامین سے بھی کیا۔ بھائیوں نے حیرت سے حضرت یوسف کی طرف دیکھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ بھائی کو کنویں میں پھینکنے کا راز تو ان کے علاوہ صرف یوسف ہی کو معلوم تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سامنے عزیز مصر کے روپ میں یوسف کھڑے ہیں۔ انہوں نے غور سے آپ علیہ السلام کی طرف دیکھا تو حیرت سے اچھل پڑے۔ شاہی وقار اور شان کے پیچھے انہیں وہی معصوم صورت اور ہر کسی کا دل موہ لینے والا چہرہ دکھائی دے رہا تھا، جس کے حسد میں انہوں نے وہ کچھ کر دیا تھا جو کوئی دشمن بھی نہ کرتا۔ بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، کیا واقعی آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہی ہوں اور بنیامین میرا سگا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا۔ جو شخص بھی برائیوں سے بچے، مصیبتوں میں ثابت قدم رہے اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ اس کی نیکیوں کو ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے جب یہ سنا تو حیرت اور بے یقینی سے آپ علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے، لیکن اب اس حقیقت کو جھٹلانا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ بھائی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی طرف سے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں مشکلات اور مصیبتوں کے بیج بونے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، لیکن آپ علیہ السلام تو خالص سونا تھے جو مشکلات کی بھٹی میں کندن بن کر چمک رہے تھے۔ اس موقع پر ان کے اندر کی انسانیت جاگ اٹھی۔ وہ ایک زبان ہو کر بولے، خدا کی قسم اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر برتری بخشی اور ہم ہی قصوروار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے طرز عمل سے پھر ثابت کر دیا کہ آپ علیہ السلام واقعی عظیم ہیں۔ آپ کو معلوم تھا کہ بھائیوں کے دل میں اس وقت خوف کی آندھیاں چل رہی ہوں گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائیو تم کسی خوف میں مبتلا نہ ہو۔ آج کے دن میری جانب سے تم پر کوئی الزام نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہارا قصور بخش دے۔ وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں کو معاف کرنے کے بعد حضرت یوسف نے فرمایا، اب تم واپس کنعان جاؤ اور میری یہ نشانی لیتے ہوئے جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی قمیض ان کے حوالے کر دی اور فرمایا، میری یہ قمیض والد محترم کے چہرے پر ڈال دینا، اللہ نے چاہا تو ان کی بنائی لوٹ آئے گی۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کی ہلاکت کی خبر پہنچاتے ہوئے ان کے بھائیوں نے ان کی قمیص ہی باپ کو دکھائی تھی۔ اب اسی قمیص ہی کے ذریعے وہ یہ خوشخبری اپنے والد محترم تک پہنچانا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ آپ علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، پیغمبر کے والد بھی اور پیغمبر کے بیٹے بھی۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کے دل کو سکون بخشا تھا۔ جب قافلہ مصر سے چلا تو آپ علیہ السلام بول پڑے، اے لوگو، اگر تم مجھے میرے بڑھاپے کا تانا نہ دو تو میں یقیناً یہ کہوں گا کہ مجھے اپنے بچھڑے ہوئے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب کنعان پہنچے تو انہوں نے جھکے سر اور
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب کنعان پہنچے تو انہوں نے جھکے سر اور شرمسار نگاہوں سے سارا قصہ باپ کو کہہ سنایا اور سب زیادتیوں کو تسلیم کرتے ہوئے باپ سے معافی مانگنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا، مجھے امید ہے کہ وہ تم پر رحم کرے۔ یوں حضرت یعقوب نے بیٹوں کو یہ بتایا کہ تمہارا آئندہ کا رویہ ہی تمہاری بخشش کا معاملہ طے کرے گا۔ یوں مت سمجھنا کہ برسوں تک تم جو ظلم و ستم کرتے رہے ہو وہ ایک لمحے میں معاف کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کا قانون ہے کہ وہ انسان کے پچھلے گناہوں کو صرف اس شرط پر معاف کرتا ہے جب انسان کے دل میں شرم، پچھتاوے کا سچا جذبہ اور مستقبل میں اپنے آپ کو سنوارنے کا عزم ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپ علیہ السلام کی دی ہوئی قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو اللہ کی قدرت سے آپ کی بینائی لوٹ آئی۔ پھر بیٹوں نے یہ پیغام بھی دیا کہ یوسف علیہ السلام نے سارے خاندان کو مصر بلایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے کل افراد کی تعداد 70 تھی۔ سب لوگ ایک قافلے کی صورت میں مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی قافلہ مصر کے قریب پہنچا، شہر کی دیواروں پر کھڑے پہرے داروں نے حضرت یوسف تک خبر پہنچا دی۔ آپ خود اپنے والد محترم اور خاندان والوں کے استقبال کے لیے شہر سے باہر پہنچ گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملے تو وہ ایک عجیب منظر تھا۔ دونوں باپ بیٹوں کی جدائی کے غموں کو آنسوں نے دھو ڈالا۔ یہ آنسو خوشی کے بھی تھے، شکر کے بھی۔ زمانے نے پیغمبر کے بیٹے کے پیغمبر باپ سے ملنے کا یہ منظر بھلا پہلے کہاں دیکھا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو ایک عظیم الشان جلوس کی شکل میں شاہی محل لائے۔ جب دربار منعقد کیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنی خالہ اور سوتیلی والدہ کو اپنی شاہی نشست کے پاس جگہ دی۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا وہ خواب بھی یاد آیا جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ انہوں نے خواب میں 11 ستاروں اور ایک سورج کو اپنے سامنے جھکتا ہوا دیکھا تھا۔ یہ خواب انہوں نے اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام کو سنایا تھا۔ انہوں نے اس کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنی نعمتیں نازل کرے گا۔ اس وقت تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کی باتیں اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئی تھی، مگر آج جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد اور 11 بھائی حکمران ہونے کی وجہ سے انہیں جھک کر سلام کر رہے ہیں تو انہیں اپنا خواب یاد بھی آ گیا اور اس کی جیتی جاگتی تعبیر بھی ان کے سامنے آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام
मां थी। जब इसे यकीन हो गया कि इससे सरगोशी किसी और ने नहीं बल्कि अल्लाह ने की है और अपने दिल के टुकड़े को संदूक में रखकर दरिया में बहा देने का हुक्म किसी और ने नहीं बल्कि अल्लाह ने दिया है, तो इसने फ़ौरन इस हुक्म पर अमल करने का फ़ैसला कर लिया। इसने अपनी बड़ी बेटी मरियम को अपना हमराज बनाया और इसके साथ मिलकर लकड़ी का एक संदूक लिया। इस पर अच्छी तरह रोगन किया ताकि पानी से लकड़ी ख़राब ना हो। फिर अपने खूबसूरत बेटे को अपने हाथों से संदूक में डाला और बेटी से कहा कि इसे खामोशी से दरिया में बहाओ। मरियम को रवाना करके वो अल्लाह से बच्चे की सलामती की दुआएं मांगने लगी। कुछ वक्त गुजरने के बाद वो इंतज़ार करने लगी कि मरियम कब वापस आती है ताकि वो इससे पूछे कि संदूक दरिया में बहता हुआ किधर गया। इसका इंतज़ार तवील होता गया। योकबत सख्त बेचैन थी कि आखिर इसकी बेटी वापस क्यों नहीं आई। कभी दिल में यह वहम पैदा होता कि कहीं बादशाह के सिपाहियों ने तो इसे संदूक दरिया में बहाते नहीं देख लिया। वो सोचती कि अगर ऐसा हुआ तो सिपाही बच्चे को तो कत्ल करेंगे। वो सोचती कि अगर ऐसा हुआ तो सिपाही बच्चे को तो कत्ल करेंगे ही, मरियम को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर इसे अल्लाह का वादा याद आया और मायूसी के अंधेरों में उम्मीद का चिराग जल उठा। वो अल्लाह से मुखातिब हुई, ए अल्लाह, मुझे तुम्हारे वादे पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या करूं, मैं एक माँ भी हूँ। दिल बार बार वहमों और ख्यालों की भूल भलियों में भटकने लगता है। कई घंटों के इंतज़ार के बाद मरियम हाँफती हुई घर में दाखिल हुई। माँ इसके चेहरे पर लिखी तहरीर को पढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसकी समझ में नहीं आया। मरियम ने सरगोशी से कहा, माँ तैयार हो जाओ, आप मेरे साथ बादशाह के महल जा रही हैं। माँ का दिल धक से रह गया। बोली, क्या बेटे को बचाने की कोशिश करने के इल्ज़ाम में मुझे सज़ा मिलने वाली है? दरअसल योकबत बादशाह या इसकी हुकूमत के किसी शख्स से अच्छे सलूक की तवक्को ही नहीं रखती थी। इन जालिम हुक्मरानों ने अपने मुखालफों के बच्चों ही को कत्ल करने का कानून नहीं बनाया था, बल्कि इन्होंने सब मर्दों और औरतों को अपना गुलाम बना रखा था और इनसे पत्थर ढोने और इमारतें बनवाने का काम लेते थे। तो मरियम ने कहा, नहीं माँ, दरअसल मेरा भाई बादशाह के महल में है। मरियम ने राजदारी से कहा। यह खबर और भी ज़्यादा परेशान कर देने वाली थी। वो फ़ौरन बोली, मेरा बेटा बादशाह के महल में, ये कैसे मुमकिन है? क्या इन्होंने तुम्हें संदूक को दरिया में डालते देख लिया था? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं, मेरा भाई बिल्कुल महफूज है, किसी को मालूम नहीं कि वो तुम्हारा बेटा और मेरा भाई है। अल्लाह ने अपने वादे के मुताबिक मेरे भाई की हिफाजत की है। योकबत से अब मज़ीद सब्र न हुआ। वो बोली, बेटी मुझे पूरी बात बताओ, मुझ में तो अब सवाल पूछने की भी हिम्मत नहीं रही, सारी बात तफसील से बताओ। मरियम ने कहा, माँ, जब मैंने संदूक को दरिया में बहा दिया तो मुझे किसी ने नहीं देखा। मैं संदूक को दरिया में डालकर छुप कर देखती रही। फिर थोड़े फासले से दरिया के किनारे किनारे चलने लगी। मैंने देखा कि संदूक बादशाह के महल की तरफ जा रहा है। मैं बहुत परेशान हुई और जब मैंने संदूक को महल के बिल्कुल सामने किनारे लगते देखा तो एक तरफ छुपकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद महल से सरकारी मुहाफिज आए और संदूक को दरिया से निकालकर महल में ले गए। मैं भी कनीज़ के रूप में अंदर चली गई। महल में मौजूद दूसरी कनीज़ों ने बताया कि महल की छत से मलिका ने एक संदूक को दरिया के किनारे लगे देखा तो इसको पानी से बाहर निकालने का हुक्म दिया। जब संदूक को खोला गया तो इसमें एक खूबसूरत बच्चा था। बच्चा मलिका को बहुत पसंद आया। मलिका बे औलाद है, इसलिए वो इसे गोद लेने का सोच रही है। कुछ देर मज़ीद गुजरी तो ये खबर मशहूर हुई कि बादशाह ने बच्चे को कत्ल करने का हुक्म दे दिया है। योकबत ने जब यहाँ तक सुना तो इसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर बेटी ने दिलासा दिया और कहा, माँ आप मत रोएं, अल्लाह ने करम किया और बादशाह ने अपना हुक्म वापस ले लिया। वो कैसे बेटी? इस संग दिल में रहम कैसे आया? दरअसल बादशाह जितना जालिम है, मलिका इतनी ही रहम दिल है। इसने बादशाह को समझाया कि मैं बच्चे को गोद लेना चाहती हूँ, मैं इसकी परवरिश महल ही में करूँगी, इसलिए ये बड़ा होकर हमारा दुश्मन नहीं दोस्त होगा। बादशाह ने पहले तो इनकार किया, लेकिन मलिका ज़िद करती रही। फिर न जाने बादशाह के दिल में क्या आई कि इसने मलिका को इजाज़त दे दी। योकबत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो अल्लाह की कुदरत पर हैरान हो रही थी कि इसने दुश्मन के दिल में रहम कैसे पैदा कर दिया। इसका अल्लाह पर ईमान और मजबूत हो गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इस कदर जालिम शख्स के दिल में भी किसी के लिए रहम पैदा हो सकता है। ज़ाहिर है ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही के मंसूबे के तहत हो रहा है। मरियम ने मज़ीद बताया, माँ सिर्फ यही नहीं,
معجزہ تو یہ ہوا کہ میرے بھائی نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے بیٹی اسے بھوک لگی ہوگی، وہ دودھ پینے کے لیے رو رہا ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے ماں، لیکن آپ کو معلوم ہے بھائی نے کسی آیا کا دودھ نہیں پیا، وہ ابھی تک رو رہا ہے۔ میرا لال ابھی تک رو رہا ہے؟ کیا اتنے بڑے محل میں دودھ پلانے والی کوئی عورت موجود نہیں؟ یوگپت نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں ماں، محل میں دودھ پلانے والی کئی عورتیں موجود تھیں، ان سب کو بلایا گیا لیکن بھائی نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ سارے محل میں یہ خبر مشہور ہوگی کہ ملکہ نے جس بچے کو گود لیا ہے وہ کسی آیا کا دودھ نہیں پیتا۔ پھر میرے دل میں نہ